السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ ہمارا صوت و شعراء تک پہنچ چکا ہے. آیت نمبر 20 ہم مکمل کر چکے ہیں. 21 آیت اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ام لہم یا ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، لہم ان کے لیے، من الدینی دین میں سے، ما لم جس کی نہیں یعظم بھی اللہ اجازت دی ساتھ اس کے اللہ نے، ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمات بات الفصلی فیصلے کی، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، وان الظالمین بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. کہ لوگ کہ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے مقابلے میں کن کن لوگوں کا حکم چلتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں شریک سے مراد پتھر کے بت نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. وہ کسی کو قانون یا ضابطہ کیا دیں گے. لا محالہ اس سے مراد انسانوں کی جماعت ہو سکتی ہے جنہوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق میں اپنی شریعت چلا رکھی ہے، حلال و حرام کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، یا لوگوں کے لیے وہ ضابطہ حیات فلسفے یا نظام پیش کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں، یا پھر انہی لوگوں میں رائے جو نافذ بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے باغیوں کے بارے میں افواہ درگزر سے کام لیے جاتے ہیں، انہیں فوراً تباہ نہیں کر دیتا، جس کی وجہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیے ہوئے اختیار کو اس طرح میں نہیں تبدیل نہیں کرنا چاہتا. وہ ہر انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے. البتہ یہ بھی اختیار کا عرصہ ختم ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو پھر ایسے ظالموں کو ان کی ساری کرتوتوں کی دردناک سزا دی جائے گی. ذرا ظالمین ہے، تم دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوگے، مما اس سے جو کسبو تم نے کمائی کی، وہو اور وہ واقع بہم واقع ہونے والا ہے ان پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فی روضات الجنات جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہوگا، ذالک یہی هو الفضل الکبیر وہ بڑا فضل والا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کے رہے گا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا. یہی بڑا فضل ہے. ذالک الذی وہ چیز ہے، یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اجر اس پر کوئی اجر، الا المودہ سوائے محبت کے، فی القربہ قرابت داری میں، ومن یقترف اور جو کمائے گا، حسنتاً کوئی نیکی، نازد لہو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، فیہا حسناً اس میں خوبی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور شکور بخشنے والا قدردان ہے. یہی وہ فضل ہے جس کے اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. لال مودۃ فی القربہ کے مختلف مفہوم ہیں. اس جملے کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، مگر بہترین تفسیر وہی ہے جو صحیح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ المودۃ فی القربہ کہ کیا مطلب ہے. سید بن جبیر نے جھٹ سے کہہ دیا اس سے مراد آپ کی آل اولاد ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو، بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اگر تمہیں اور کچھ نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو کم از کم قرابت داری کا ہی لحاظ رکھو اور مجھے ایذائیں دینا چھوڑ دو. بخاری کتاب کی تفسیر ہے.
اس کی دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے، یا قربہ سے مراد قرب یا تقرب ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے جب تم سے اس کام پر اس بات کے سوا کوئی اجر نہیں جاتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی محبت پیدا ہو جائے، یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ سے محبت کرنے لگو، یہی میرا اجر ہے۔ آیت کا آخری حصہ یعنی جو نیک بننا چاہتا ہے اسے اللہ اسے اور نیک بنا دیتا ہے، اس کام میں اگر کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہو تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کی قدر شناسی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں زیادہ اجر فرماتا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطرا کہ اس نے گھڑ لیا اللہ پر کاذبا جھوٹ، فیشاء اللہ پھر اگر چاہتا اللہ یختم مہر لگا دیتا علی قلبک تیرے دل پر، ویمحو اللہ اور مٹا دیتا اللہ الباطل باطل کو، ویحق الحق اور حق کر دکھاتا حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے، بلا شبہ وہ دلوں تک کے راز جانتا ہے۔ ایک آدھ آدمی پر بھی ایسا شدید الزام لگانا شدید جرم ہے، مگر یہ لوگ اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ آپ پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے اور کہتے ہیں یہ قرآن اس نے خود ہی تصنیف کر ڈالا ہے۔ یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسے سمجھتے ہیں، اللہ ایسے ہی بدبختوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اگر ان کا الزام درست ہوتا تو اللہ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتا۔ آپ کے دل پر مہر نہ لگانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہی بدبخت جھوٹے اور الزام تراش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی پائیداری نصیب نہیں کرتا اور وہ سرنگوں ہو کے رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق از خود ثابت اور برقرار ہو جاتا ہے، لہذا آپ ان کے اس الزام کے متعلق پرواہ نہ کیجیے، عنقریب ان کا یہ الزام اور جھوٹ واضح ہو جائے گا اور حق نتھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے۔ یعنی آپ کو جھٹلانے اور آپ پر اس طرح کے گناہوں نے الزام لگانے کے تہ میں جو ان کے ذاتی مفادات مضمر ہیں اور جن کے وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے یقبل جو قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادی اپنے بندوں سے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے عن سیئات برائیوں سے، ویعلم ما اور وہ جانتا ہے جو تفعلون تم کرتے ہو، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ توبہ کی شرائط، یہ خطاب صرف ایمانداروں سے نہیں بلکہ ان کافروں کو بھی شامل ہے جو آپ پر الزام تراشیاں کرتے تھے۔ اس آیت میں انہیں اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کافروں کو توبہ اسلام لانا ہے، کافروں کی توبہ اسلام لانا ہے۔ اسلام لانے سے ان کے سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا خطاب ایمانداروں سے ہو تو توبہ کی شرط اپنے گناہ پر نادم ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ استغفار کرنا، اور آئندہ اس کام کو مطلقاً چھوڑ دینے کا عہد کرنا ہے۔ توبہ کی سب سے اہم شرط یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چھوڑ دیا جائے، اور کوئی شخص کسی دوسری وجہ سے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دے تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ شراب اس کی صحت تباہ کر رہی ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے شراب نوشی تک کر دے تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی زانی اپنے اس فعل پر نادم ہو تو یہ فعل آئندہ اس کے لیے ترک کرنے کا عہد کرے تو یہ کہ اب برا ہو چکا ہے، وہ زنا کے قابل نہیں رہا، تو یہ اس کی توبہ نہ ہوگی، اور اللہ کو تو معلوم ہے کہ کوئی کس نیت سے توبہ کر رہا ہے۔ وَيَحْتَسِبُ اور جواب دیتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جو اچھے عمل کیے، وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دیتا ہے ان کو من فضلی اپنے فضل سے، والکافرون اور کافر لوگ لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط، دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط لگائی۔ ان نیک اعمال میں کسب حلال بہت بڑا نیک عمل ہے، کیونکہ اگر انسان کی کمائی حلال نہ ہو تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور سے آتا ہے، پریشان حال اور پراگندہ بال ہے، اور اگر کعبہ کا غلاف پکڑ کہتا ہے یا رب میری دعا قبول فرما، مگر اس کی کیسی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، گوشت پوست بھی حرام کمائی سے بنا ہو۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ وَلَوْ اور اگر بسط اللہ کھول دے اللہ الرزق
رزق لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کرنے زمین میں لیکن ینزل اتارتا ہے بقدر ساتھ اندازے کے ما یشاء جو چاہتا ہے انہ بعباد ہی بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر خبر رکھنے والا بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق دیتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ رزق کی کمی بیشی میں اللہ کی حکمت ہے۔ پنجابی زبان کی ایک مختصر سی مثال اس آیت کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ مثال یہ ہے رج آؤن تے قد آؤن، یعنی ایک عام دنیا دار انسان کی عادت ہے کہ اگر اللہ اسے خوشحالی سے ہمکنار کرے تو وہ کسی کو بھی حتیٰ کہ اللہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ صورتحال سرداران قریش کی تھی جو دیہاتی قبائل عرب کی نسبت خوشحال تھے، اور اسی خوشحالی نے ان کے دماغوں کو خراب کر رکھا تھا۔ اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سارے ہی لوگوں کو وافر رزق عطا کر دے تو اس کی خزانوں میں تو کچھ کمی نہ آئے گی، لیکن لوگ دولت کی مستی میں ہر جگہ ادھم مچا دیں گے اور ایک دوسرے کا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے انداز اور اپنی حکمت کے مطابق رزق مہیا کرتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ سے باہر نہ ہوں اور دنیا کا نظام بھی ٹھیک طور سے چلتا رہے، امیر کام لینے کے لیے غریبوں کے محتاج رہیں اور غریب امیروں کے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ یہ اتارتا ہے الغیث بارش کو من بعد ما اس کے بعد قنطوا مایوس ہو گئی وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلا دیتا اپنی رحمت کو، وَهُوَ اور وہ الولی الحمید کارساز ہے، دوست ہے، تعریف والا ہے۔ وہی تو ہے جو لوگوں کو مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز ہے حمد کے لائق۔ بارش اور مصنوعی آباشی کا تقابل۔ زمین کو سیراب کرنے کا کام اگرچہ مصنوعی طریقوں سے یعنی کنویں، چشمے، نہر اور ٹیوب ویل کے پانی سے بھی لیا جاتا ہے، مگر ایک تو اس پر محنت اور خرچ بہت اٹھتا ہے، دوسرا اس کی خوشبو اور اثرات بارش کی نسبت بہت کم تر ہوتے ہیں۔ مصنوعی طریقے آباشی کو اللہ کی رحمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی رحمت بارش ہے اور یہ ایک نہیں بے شمار نعمتوں جیسی نعمت ہے۔ پہلے راحت بخش اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کو فطرتی سرور بخشتی ہیں اور اس کی مایوسی کو دور کرتی ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو اس موسم میں خوشبو اور تغیر آتا ہے، درختوں پر سے گرد و غبار دھل جاتا ہے۔ مصنوعی آباشی کی طرح بارش کسی مخصوص قطعہ زمین میں نہیں ہوتی بلکہ وسیع رقبے میں ہوتی ہے، جس سے صرف انسان ہی اللہ کی ساری مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ پھر اس میں نہ کچھ لاگت آتی ہے نہ محنت صرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مصنوعی آباشی کی صورت میں بھی پانی کے سب ذخیرے بارش کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ لہذا دراصل بارش ہی وہ اصل نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے حاجات پوری کرتا ہے، اور ولی کا لفظ یہاں یہی معنی دے رہا ہے، اور حمید اس لحاظ سے کہ تمام مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو کر اس کی گنگانے لگتی ہے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماواتی، پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بھی بث فیہما اس نے پھیلا دی ان دونوں میں، من دابۃ جانوروں میں سے، وہو اور وہ من دابۃ جانوروں میں سے، وہو اور وہ اعلیٰ پر جمعہم اس کے جمع کرنے پر، اذا یشاء جب بھی وہ چاہتا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا آسمان اور زمین اور جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے اس میں پھیلا دی ہیں، اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جن میں فرشتے سر فہرست ہیں اور درمیانی فضا میں بھی، اور اگر آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات لی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاندار مخلوق صرف زمین پر ہی موجود نہیں بلکہ اور بھی کئی اجرام میں موجود ہے جس کا انسان کو تاحال علم نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ وہ اپنی مخلوق مثلا انسان کو تمام روئے زمین پر بکھیر سکتا ہے تو پھر انہیں اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور اکٹھا کر کے اپنے حضور حاضر بھی کر سکتا ہے۔ وما اصابکم، اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم بس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر بہت سی چیزوں سے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے بھی درگزر کر جاتا ہے۔ مصائب کی قسمیں اور مختلف اسباب۔ یہاں ایک عام اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اکثر عذاب مثلا قحط، وبا، زلزلے، سیلاب وغیرہ لوگوں کو اپنی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک قحط کا عذاب اہل مکہ پر بھی نازل ہوا تھا جو 7 سال تک مسلط رہا، بارشیں بھی بند ہو گئی، باعث غلہ آنا بھی بند ہو گیا۔ اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے میں مجبور ہو گئے۔ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی جب دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا،
اور یہ قحط کفار مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ آخر ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر قرابت کا واسطہ دیا اور بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست دی، تو آپ کی دعا سے یہ مصیبت دور ہو گئی۔ گویا جب اکثر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو سب مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کو اکثر بیماری غذا میں بد پرہیزی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور دودھ پیتے بچوں کو ماں کی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تاہم اس اصول میں بھی چند مستثنیات موجود ہیں۔ مثلاً ایماندار بندوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ اور کے غمروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ ان کے متعلق گناہ کا کفارے کا تصور ہی غلط ہے۔ ان کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے مصائب سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو پھر در بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ بندوں کے سب برے اعمال کے بدلے ان پر مصائب نازل کرتا تو وہ چند دن بھی جی نہ سکتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اکثر گناہوں پر معاوضہ ہی نہیں کرتا، ورنہ یہ زمین بھی انسانوں سے بے آباد ہو جاتی۔ وما انتم، اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما لکم، وہ نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولیین کوئی دوست ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، اور نہ تم اسے زمین عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ مددگار۔ ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے الجوار کشتیاں فی البحر، سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، اور اس کی نشانیوں میں ایک وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ اگر وہ چاہے یسکین الریح، تھما دے ہوا کو، فیض لنا، تو وہ ہو جائیں، رہ جائیں رواقدہ تھمی ہوئی، علی ظہری، اس کی پشت پر۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں آیات، البتہ نشانی ہے، لکل، واسطے ہر، صبار، بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، کشتی سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائے۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر کشتیوں کی روانی کو اللہ کی آیت میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کو تجارتی سلسلے میں افریقہ کے ساحلی علاقے سے تجارت کے لیے بحر احمر کا سفر درپیش رہتا تھا۔ اس دور میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جن کی روانی اور رفتار کا انحصار باد موافق پر اور اس کی رفتار پر ہوتا تھا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جب تمہاری کشتی وسط سمندر میں پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے تو بتاؤ اس وقت تم کیا کر سکتے ہو۔ صبار اور شکور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جس میں مومن کی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی مومن پر جب کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو وہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے، اور جب بھی کوئی اللہ کی نعمت میسر ہوتی ہے یا اسے بلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس کافر اور دنیا دار انسان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ مصیبت پڑنے پر جزا فضا کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اسے کوسنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی بلائی نصیب ہوتی ہے یا خوشحالی کا دور آتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے۔ کوئی ایک مومن کو سمندر کے سفر میں صبر اور شکر کا اکثر موقع ملتا رہتا ہے۔ وہ سازگار حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ہوا بند ہو جائے تو اس کی نظر اللہ ہی پر پڑتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یوں بھی کہنا، یا ہلاک کر دے ان کو، بھی ماں کا سبب ہو جائے اس کے جو انہوں نے کمائی، ویعفو، اور معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، عن کثیر، بہت سی چیزوں سے۔ یہ ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معاف ہی کر دیتا ہے۔ یعنی ہوا کو ایک دو دن کے لیے ساکن اور بند ہی رہنے دے، یا بعد میں مخالف چلا دے، یا کشتی کو بحر میں پھنسا دے، یا سمندر کی تلاطم خیز موجوں سے دو چار کر دے اور کشتی کو ڈبو کر تباہ کر دے، تو اس کا سبب کشتی پر سوار لوگوں کی بدعمالیاں ہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان بہت سی بدعمالیوں سے تو درگزر ہی کر جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور جان لیں وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ماں نہیں لہم، ان کے لیے، من محیص، کوئی پہنچنے کی جائے پناہ، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیت میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے منکرین کو دنیا بھر میں بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی جائے پناہ کہیں نہ ملے، جیسے مثلا سمندری سفر میں آخرت میں، تو یہ لوگ اور بھی زیادہ بے بس اور لاچار ہوں گے۔
فما اوتیتم پس جو بھی دیے گئے تم من شیئن کوئی چیز، ومتاع تو سامان ہے، الحیات دنیا دنیا کی زندگی، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ ترقی رہنے والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، والا ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون توکل کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ وہ دنیا کی زندگی کا ساز و زبان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنا بھی مال و دولت سامان عیش و عشرت کسی کو مل جائے، اس سے زیادہ اپنی موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، بالآخر سے بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایمانداروں کو جو آخرت میں سامان عیش و عشرت ملے گا وہ سامان بلا فانی اور لازوال ہوگا، اور ایماندار لوگ ان اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا عقل مند انسان ہو یہ جو پائیدار فنا ہونے والی سامان کے بجائے دائمی اور پائیدار زندگی اور اس کے سامان کی فکر کرے۔ توکل کا معنی اور یہ توکل کا معنی اور یہ مومن کی اہم صفت، یعنی جب ظاہری اسباب مفقود نظر آ رہے ہوں، حالات مایوس کن ہوں، اور اس حال میں بھی وہ مایوس اور شکستہ دل نہیں ہو جاتے، بلکہ اس حال میں بھی ان کی آنکھ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے، اور وہ اپنے وعدے پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالنے کی کوئی راہ پیدا کرے گا، اور وہ اللہ کے وعدے پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی راہ پیدا کرے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ان کے پاس ظاہری سامان موجود بھی ہو تو اس پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ یا ظاہری اسباب موجود ہوں یا مفقود، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہو، مومن آدمی ان اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، مگر اس کا ان اسباب پر تکیہ نہیں ہوتا، تکیہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ گویا اللہ پر توکل ایک مومن کی نہایت اہم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا۔ اس طرح اللہ پر عدم توکل ایک مسلمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہم مسلمان ظاہری اسباب اور اپنی کثرت تعداد پر نازا ہوئے تو اللہ نے انہیں عارضی طور پر شکست سے دوچار کر کے فوراً اس کمزوری پر پت بنا کر دیا۔ توکل کی یہ معنی ہرگز نہیں کہ بس انسان اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے اور ظاہری اسباب کی فکر ہی چھوڑ دے، بلکہ حکم یہ ہے کہ حتی الامکان ظاہری اسباب مہیا کرے اور اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے، پھر اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دے۔ چنانچہ آپ نے توکل کی تعریف یوں فرمائی کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر توکل کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور کسی شاعر نے اس محفوظ کو یوں ادا کیا ہے، توکل کا ہے یہ معنی، توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے رکھ دے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر دے۔ ان کی ظاہری اسباب اختیار کر کے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر کے دین اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، ساری ہر چیز کی فکر اللہ پر چھوڑ دے انجام کی۔ والذین اور جو لوگ یجتنبون بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔ فحش اور اس کا دائرہ، فحش سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانی سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام نے جنسی چھیڑ چھاڑ اور حاجت پوری کرنے کے لیے شرعی نکاح کی راہ کھول دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ممکن ہیں ان سب پر پابندی لگا دی ہے، مثلا زنا، اغلام، لواطت، مشت، عورتوں کی عورتوں سے ہم بستری، جانوروں سے بدفعلی، سب حرام اور حرام ترین ہے، اور ان سب کو فاحشۃ مبینہ النساء کہا جاتا ہے۔ جو باتیں زنا سے قریب لے جانے والی ہیں وہ صرف فحش میں داخل ہوتی ہیں، مثلا بد نظری یا غیر محرم کی طرف نظر کرنا، عورتوں کا اپنی زینت اور حسن کے مقامات کی کھلے بندوں نمائش کرنا، ازانہ اختلاع مرد و زن، فحش، گالی گلوچ، غیر مرد اور غیر عورت کی خلوت یا عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں فحش قسم کی خبروں کو پھیلانا بھی فحاشی میں داخل ہے۔ آج کل فحاشی کی اشاعت کی اور بھی بہت سی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، مثلا تھیٹر، سینما،
کلب ہاؤسز، ہوٹل، ریڈیو پر ذہن شکن گانے، ٹی وی پر شہوت انگیز پروگرام، وہاں پر فحاشی پھیلانے والا لٹریچر، ناول، افسانے اور ڈرامے وغیرہ، اخبارات و اشتہار وغیرہ میں عورتوں کی عریاں تصویریں۔ غرض یہ کہ فحاشی کے اشاعت کا دائرہ آج کل بہت وسیع ہو چکا ہے۔ ایمانداروں کا کام یہ ہے کہ ایسے فحاشی کے سب کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کی بھی بچنے کی تلقین کریں۔ غصہ اور اس کا جائز استعمال۔ اس جملے میں قوت غضبیہ پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ غصے میں عموماً آدمی کی عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں اور وہ بعض دفعہ ایسی غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس سے اسے بعد میں سخت ندامت ہوتی ہے۔ مومن کی سرشت انتقامی نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات سے متعلق انتقام کے معاملے میں اللہ سے ڈر کر درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو اسے پی جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ غصہ اتنی بری چیز نہیں کہ انسان کو کسی بھی وقت نہ آئے، بلکہ جہاں دین کی تضحیق ہو رہی ہو، اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا خلاف کام شروع کر رہا ہو، وہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ غصہ اگر کلیتاً بری ہی چیز ہوتی تو اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں دینی اہمیت یا غیرت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے مقام پر غصہ بعض دفعہ بڑے بڑے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسا ہی تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا، البتہ اگر کسی نے اللہ کے قابل احترام باتوں کی توہین کی تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیا۔ اور آپ کو جب غصہ ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے جیسے کسی نے چہرے پر انار نچوڑ دیا ہو۔ مثلاً فاطمہ مخزومی قریشی کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا تو قریشی نے سیدنا اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے کہا۔ سیدنا اسامہ نے سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اسامہ تم اللہ کی حدود کی سفارش کرتے ہو۔ رہا ذاتی انتقام تو مسئلہ اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ ایک پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھے۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ مت کیا کر۔ اسے دوبارہ پوچھا، 100 بار یہ پوچھا تو اب ہر بات یہی کہتے رہے، غصہ مت کیا کر، غصہ مت کیا کر۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں، لربہم اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرهم اور اس کے معاملے میں شورا بینہم آپس میں مشورے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مشورہ اور اس کے متعلقات، مشورے سے متعلق قابل ذکر امور یہ ہیں۔ مشورہ انفرادی امور میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے واقعہ فک کے دوران کئی صحابہ سے مشورہ لیا، اور اجتماعی امور میں بھی ایسا، جیسا کہ ساتھ سے واضح ہے۔ مشورہ صرف اسی سے لینا چاہیے جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، ہر کس اور ناقص سے نہ مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی لیتا ہے۔ اجتماعی امور میں مومنوں کا امیر مجلس شورا منتخب کرتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے۔ مشورے سے فیصلے امور میں کیا جا سکتا ہے جہاں کتاب و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اور اس کا تعلق بالعمول تدبیری امور سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ساری بدر کے معاملے میں صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا جنگ احد کے متعلق مشورہ کیا تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے یا صرف مدافعت کی جائے یا کھلے میدان میں لڑی جائے۔ مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیر بحث مسئلے کے سب پہلو سامنے آ جائیں، جو پہلو القرب الحق ہوں سے اختیار دیا جائے۔ مختصر لفظوں میں اس کا مقصد دلیل کی تلاش ہوتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہر صاحب مشورے کو اپنی رائے کا اظہار کی پوری آزادی دی جائے۔ یہ تشخیص کرنا کہ اکبر الحق کون سا پہلو ہے، میر مجلس کا کام ہے کہ اس کا انحصار آراء کی کثرت اور قلت پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک دو شخصوں کی رائے اقرب الحق ہو تو اسے ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ نے سارہ بدر کے موقع فرمایا کہ اگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں اسی کے مطابق عمل کرتا، یا جنگ احد کے متعلق آپ کو مشورہ دینے والے کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے، چند جوشیلے نوجوان مسلمان تھے لیکن آپ نے ان کی قلت کے باوجود انہی کی رائے کو اختیار کیا۔ آخری فیصلے کا اختیار میر مجلس کو ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا جب کسی فریق کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو یا دونوں طرف دلائل یکساں ہوں تو اس وقت کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور ایسی صورت میں کثرت ہی بذات خود ایک دلیل بن جاتی ہے۔
والذین اور وہ لوگ اذا اصابہم جب پہنچتے ہیں ان کو البلاغ کوئی زیادتی ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور ظالم سے بدلہ لے لینا، یعنی متکبر اور جابر قسم کے لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں تو وہ ان کے آگے دبتے نہیں ہیں بلکہ ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے، جیسا کہ مکہ میں مسلمانوں نے کافروں کے مصائب برداشت کیے مگر ان کے آگے جھکے نہیں، اور اگر ان میں بدلہ لینے کی ہمت ہو تو بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب غالب ہو تو اگر چاہے تو مغلوب کو معاف کر دیں اور اگر چاہے تو بدلہ لے لیں جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور معاف کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی طاقتور اپنی طاقت کے ضم میں ان پر دست درازی کرے تو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی ظالم یا متکبر کے سامنے جھکتے یا دبتے نہیں۔ جزاء اور بدلہ سیئاتی برائی کا، سیئات برائی ہے، مثلھا اس جیسی، ومن عفا پس جو کوئی درگزر کر جائے، واصلح اور اصلاح کر دے، فاجرہ تو اس کا اجر اس کا اللہ ذمہ ہے اللہ کے، انہ بے شک وہ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ کوئی برائی اور زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی لے جتنی اس پر زیادتی ہوئی، اور اگر اس کے معاف کر دینے سے آپس میں صلح ہو جاتی یا بگڑے ہوئے حالات سنور سکتے ہیں تو انہیں حالات کے بہتر ہو جانے کی بنا پر معاف کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کرے تو وہ مظلوم ہونے کے بجائے خود ظالم بن جائے گا، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنْ انتصر اور جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی اس کے بعد، فَأُولَٰئِکَ تو ہی لوگ ما علیہم نہیں ہے اس پر من سبیل کوئی راستہ، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل بے شک راستہ للذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون اور بغاوت کرتے ہیں، فی الارض زمین میں بغیر حق نہ حق، اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں نہ حق زیادتی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کا بدلہ لینے کا اصول، یعنی جو لوگ بدلہ لینا ہی چاہیں مگر بدلہ لینے میں زیادتی نہ کریں، مورد الزام نہیں۔ مورد الزام وہ لوگ ہیں جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں، پھر اگر بدلہ لے لیں تو بدلہ لینے میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں اور مزید ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل فسادی ہیں جن کا بدلہ دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ اور البتہ جس نے صبر کیا، وہ غفر اور معاف کر دیا، ان ذالک بے شک لمن العزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یعنی زیادتی کو برداشت کر دینا بذات خود بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں اور ضبط میں رکھے، پھر اگر وہ اس سے برداشت نہ کرے بلکہ زیادتی کرنے والوں کو معاف بھی کر دے تو اس کے کیا ہی کہنے، مگر یہ بڑے ہی دل گردے کا کام ہے اور صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ کی توفیق حاصل ہو۔ یہاں پہ کچھ باتیں اللہ کے بندوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور باہمی مشورے سے کام کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر بھی کوئی الزام نہیں، لیکن بدلہ اتنا ہی لے جتنا اس پر ظلم ہوا، اگر اس سے بڑھے گا تو وہ ظالم میں خود شمار ہو جائے گا۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ بہت بڑا جگرے والا کام ہے، صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ وَمَن یُضْلِلْ اور جس کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو اس کے لیے من ولی کوئی دوست تو نہیں، اس کے لیے من ولی کوئی دوست من بعد اس کے بعد، وتری الظالمین اور تم دیکھو گے ظالموں کو لما جب راؤ العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب، یقولون وہ کہیں گے حل کیا الی ہمارا دن لوٹنے کی طرف، پلٹنے کی طرف، من کوئی سبیل کوئی راستہ ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا
کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی ہے وہ ہدایت انسانی کے لیے بہترین کتاب ہے، اور جو رسول بھیجا گیا جس کی سیرت و کردار کی بلندی میں ان کو بھی کوئی شک نہیں، پھر بھی اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی آج دنیا میں یہ اپنی سرکشی کی حالت کو چمٹ سکتے ہیں مگر پلٹتے نہیں، اور اس دن اپنی حالت کو پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، تو اس دن پلٹنے کی راہ پوچھیں گے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے وہ پوچھیں گے کیا ہمارے دوبارہ واپس دنیا میں جانے کی کوئی صورت ہے تاکہ ہم بھی نیک عمل کر سکیں، لیکن افسوس اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے، یورزون، وہ پیش کی جائیں گے، علیہ، اس پر، یعنی جہنم پر، خواشین، جھکنے والے، دبنے والے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون، وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، پوشیدہ نظر سے، چھپی ہوئی نظر سے، وقال الذین، اور وہ کہیں گے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ان الخاسرین، بے شک خسارہ پانے والے ہیں، الذین، وہ لوگ جو خاسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفس کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، الا، خبردار، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، فی میں عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے جب انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے دیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا۔ سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی موت کی ڈر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ویسے ہی جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ڈر اور ذلت کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ پھر جب مزید گھبراہٹ ہوگی تو کن اکھیوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے جس میں عنقریب وہ ڈالے جانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ بدبخت سے خود نہ گمراہ ہوئے بلکہ اپنے ساتھ متعلقین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے، سبھی کو تباہ و برباد کر چھوڑا۔ وما کانا، اور نہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، من اولیاء، کوئی اولیاء، ینصرونہم، جو مدد کریں گے ان کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ، تو نہیں اس کے لیے، من سبیل، کوئی راستہ، اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں۔ استجیبو، مان لو، قبول کر لو، لربکم، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو، من سے قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی، کہ آ جائے، یومن، ایک دن، لا مرد لہ، نہیں پھرنا ان کے لیے، ٹلنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، بالکم، نہیں تمہارے لیے، من ملجائن، کوئی جائے پناہ، یوم دن، اس دن، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من نکیر، کوئی انکار کرنے والا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو جس کی ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تمہیں اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکو گے۔ یعنی دنیا میں ان سے عذاب ٹلتا رہا، انہیں مہلت دی جاتی رہی، مگر اس دن ایسی کوئی صورتحال نہ ہوگی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ اسے ڈال سکے۔ نکیر کا معنی اور مفہوم۔ نکیر کا مادہ نکر ہے اور اس میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، اجنبیت، ناگواری۔ نکرہ کی ضد معرفہ ہے۔ نکر بمعنی ناگوار، نازیبا، نامعقول چیز، اور نکیر کے لفظی معنی ناگوار، نازیبا، نامعقول چیز بھی، اور ایسی چیز جس کو دیکھ کر نابود چھڑانا یا ناراضگی کا اظہار کرنا بھی، اور نکر کے معنی کسی چیز کو بگاڑ دینا، اس کی شکل بدل دینا بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اجنبی نہیں ہوگے، سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بھیس بدل کر چھپ نہ سکو گے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ اس دن تمہاری جیسی بھی حالت ہوگی اس میں کوئی تبدیلی لا نہ سکو گے۔ فَإِن، پھر اگر آرزو، وہ اعتراض برتے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو نہیں بھیجا ہم نے ان کو، علیہم، اس پر، حفیظاً، ان پر، حفیظاً، نگہبان، اِنَّا عَلَيْكَ، نہیں آپ کے ذمہ، إِلَّا بَلَاغُ، مگر پہنچا دینا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اذا، جب، اذقنا الانسان، ہم چکھاتے ہیں ہم انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمت، کوئی رحمت، فریحا بہا، تو خوش ہو جاتا ہے وہ اس پر، وَإِن تَصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئات، ان کو تکلیف، بما قدمت، بوجہ اس کی جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تو بے شک انسان، کفور، سخت ناشکرا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو سب پہنچا دینا ہے،
اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور اگر انہیں کی بدعملیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت ناشکرا ہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ انہیں رائے راست پہ لا کے چھوڑ دو، نہ ہی آپ سے ایسی باز پرس ہوگی۔ ایک دنیا دار انسان کسی حال میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ دراصل ایسی آیت کے مخاطب قریش مکہ ہی تھے، لیکن قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ مخاطب کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے براہ راست انہیں مخاطب نہیں کرتا تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اور چڑھ نہ جائیں۔ اسی لحاظ سے اس آیت میں ایک عام دنیا دار انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے۔ جب اس پر بھلے دن آتے ہیں تو اترانے لگتا ہے اور کسی کو خاطے میں نہیں لاتا، اور جب برے دن آتے ہیں تو یہ برے دن بھی ان کی اپنی راہ شامت اعمال سے آتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے پروردگار کو کوسنے لگتا ہے، اللہ کے ان سارے انعامات کو بھول جاتا ہے جو اس نے خوشحالی کے دور میں عطا کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح خوشحالی اس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نہ ہی بدحالی سے راست پہ لا سکتی ہے۔ کسی حال میں بھی ان کی طبیعت اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ للہ الملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہ زمین و آسمانوں کی، یخلق کو پیدا کرتا ہے، مشاء جو چاہتا ہے، یہاں وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے اناثا لڑکے، وہ یہاں وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کے چاہتا ہے ذکور لڑکے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس سے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے، جس سے چاہے لڑکے۔ او یزوجہم، یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانا لڑکے، و اناثا اور لڑکیوں کی شکل میں، ویجعل اور بنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے عقیما بانجھ، انہ بے شک وہ علیم قدیر، علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اولاد کے بارے میں انسان کی بے بسی۔ اس سے پہلی آیت کا آغاز یوں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، بالالفاظ دیگر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جملہ تصرفات کے صرف ایک پہلو کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ دیکھ لو انسان اولاد کے بارے میں کس قدر بے بس ہے۔ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، مگر اللہ تعالیٰ جسے بانجھ بنا دے یا اولاد نہ دینا چاہے، وہ خواہ کتنے ہی جتن کر لے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ بیٹے ہی دے جاتا ہے، اور اس کا بعض دفعہ بڑے بڑے متکبروں کی اکڑ توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ کچھ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور کسی کو ایک آدھے لڑکی کی خواہش ہو تو باوجود صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ کبھی کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں 5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بالخصوص جب سے دنیا میں خاندانی مساواتی کا چرچا شروع ہوا ہے، ایسے واقعات بکثرت سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے خلاف فطرت کام کرنے والوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ اگر انسان اولاد کی تمنا رکھنے کے باوجود اس مسئلے میں اس قدر بے بس ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی بت، کوئی آستانہ، کوئی پیر، پیغمبر اس کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ پیغمبر اس سلسلے میں خود بھی ایسے ہی بے بس تھے جیسے عام انسان۔ مثلا سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر چیز۔ وما کانا، وہ نہیں ہے لبشر، کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ کلام کرے اس سے اللہ، الا وحی، مگر وحی کے طور پر، او من، یا سے وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، او یرسلہ، یا وہ بھیجے رسولاً کوئی پہنچانے والا، فیوحی، یا تو وحی کرے، باذنہ، ساتھ اس کے اذن کے، من یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہے، انہ، یقیناً وہ علی حکیم، بلند ہے، حکمت والا۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات چیت کرے، البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، یا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ یقیناً عالی شان اور حکمت والا ہے۔ وحی کے مختلف طریقے، اس آیت میں لفظ وحیٰ اپنے لغوی معنی سریع اور تیز اشارہ یعنی القاء و الہام کے معنوں میں آیا ہے، اور لفظ یوحی اپنے اصطلاحی معنوں میں یعنی اللہ کا اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا استعمال ہوا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کے 3 طریقے مذکور ہیں۔ القاء یا الہام، اس قسم کی وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے موسیٰ کو ہوئی تھی، بلکہ غیر انسان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور ایسی وحی انبیاء کو خواب میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم کو یہ خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور پردے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔
انسان کے اس مادی اجسام اور ظاہری حواس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ ایسی بات چیت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے دامن میں کی تھی، مگر آپ دیدار الہی کی تمنا اور سوال کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکے۔ فرشتے بھیجنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نبی کے دل پر نازل ہو، اسے اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تمام کتب سماویہ کا نزول اسی طرح ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر کلام کرے، جیسے سب فرشتے سیدنا ابراہیم سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی تھی، سیدنا لوط کو علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی، اور ایسی وہی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتے جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا مریم کے سامنے آ کر بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وحینا وحی کی ہم نے الیک روحًا آپ کی طرف ایک وحی من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھا تو جانتا، مل کتاب کتاب کیا ہے، والایمان نہ ایمان، لیکن جعلناہ ہم نے بنایا اس کو نوراً نورا نہدی بہ راہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کے من جس کو نشاء ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّ لَتَهْدِي اور بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں، البتہ آپ ہدایت ہیں الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ اسے ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف بھیجی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اسے روشنی سے راہ دکھاتے ہیں اور بلا شبہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ کو وحی کی تمام صورتوں میں وحی ہوئی، اسی طرح سے مراد ہے کہ ہم نے ان تمام قسموں کی وحی آپ کی طرف بھیجی۔ القاء الہام سے متعلق سیدنا عائشہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی وہ سچا خواب تھا، جو کچھ آپ نیند کی حالت میں دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا۔ ایسے ہی خواب آپ کو صلح حدیبیہ سے بیشتر آیا تھا کہ مسلمان امن و اطمینان سے کعبہ کا طواف و عمرہ کر رہے ہیں، جس کا ذکر سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے پردے کے پیچھے سے بات کرنا، وہی کی یہ صورت آپ کو واقعہ معراج کے دوران پیش آئی تھی، جبکہ نماز فرض ہوئی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ سے کئی بار ہم کلام ہوئے تھے، اس کا ذکر سورۃ نجم کی آیت نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے۔ تیسری صورت جبرائیل علیہ السلام کے آپ کے دل پر نازل ہونے کی، اور قرآن سارے کے سارا اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ یہ صورت آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی تھی، پہلے آپ گھنٹیاں بجنے جیسی آواز سنتے تھے، یہ گویا ایک قسم کا انتباہ ہوتا تھا جس سے آپ کا رشتہ اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ اس وقت آپ کے حواس ظاہری کام نہیں کرتے تھے، تمام تر توجہ وحی کی طرف مبذول ہو جاتی تھی۔ اس شدت تکلیف سے آپ کو بعض دفعہ سخت سردی کے موسم میں پسینہ آ جاتا تھا، نیز اس وقت آپ پر شدید بوجھ پڑتا تھا۔ شجر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے وحی لکھوا رہے تھے، آپ کی ران میری ران پر تھی، وحی آنے سے آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈرا کہیں کہ میری ران بوجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ بخاری کتاب التفسیر سورۃ النساء۔ اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی آنا شروع ہو جاتی تو اونٹنی بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی، اور چوتھی صورت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کے بات کرنے کی ہے۔ حدیث جبرائیل کے مطابق سیدنا جبرائیل اس وقت ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، اور بسا اوقات جبرائیل دہی اور قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے۔ روح سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ ہر طرح کی وحی ہے، جس کا تفصیلی ذکر سابقہ حاشیہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی نبوت سے پہلے آپ کو اس بات کا خواب و خیال تک نہ تھا کہ آپ کو نبوت کتاب الہی ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے۔ اس طرح آپ ایمان کی تفصیلات سے واقف نہ تھے، صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اس کے اختیارات میں شریک اس کا ہمسر نہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس زمان کے تقاضے کیا ہیں، نیز یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اللہ کی کتابوں، نبی و فرشتوں اور روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی اس کتاب قرآن کو روشنی بنا دیا گیا، اور اس روشنی میں ہدایت کی راہ صاف صاف نظر آنے لگی ہے، اور جو لوگ قرآن کی اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم انہیں سعادت اور فلاح کے راستے پر لے چلتے ہیں۔ ہدایت کے سرچشمے کون کون سے ہیں؟ ان دو آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے ذرائع 3 ہیں، اور اقسام 2 ہیں۔ پہلی قسم ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور ایسی ہدایت خالصاً اللہ کے اختیار میں ہے، ورنہ قرآن جیسے نشین اور پرتاثیر کتاب ہو، اس کے مبلغ افضل الانبیاء ہوں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب قریش مکہ ایمان لے آتے، مگر آپ کی انتہائی تمنا اور صحیح کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہدایت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو لوگ اسلام لے آئے ہیں ان کی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کی جائے، اور یہ کام قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے بعد صحابہ اور علماء کرام کے ذریعے سے۔ صراط اللہ، راستہ اللہ کا، الذی وہ ذات لہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں۔ اعلیٰ خبردار اللہ کی طرف سے تسیر رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں الامور تمام معاملات، سارے امور اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمان اور زمینوں میں موجود ہر
چیز کا مالک ہے، یاد رکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی جو راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے، رسول اللہ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ یہ اس راستے، اس اللہ کا راستہ ہے جو فرمان روائے کائنات ہے. اس راہ پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور جو اس راہ سے بھٹکا تو اللہ کی راہ نہیں، سب شیطان کی راہ ہے. یعنی صرف انسان ہی نہیں، ان کے اعمال و افعال اور دوسرے سب امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا انسان کو اس دنیا میں مقامی ہوش و حواس اور وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہو. ہم نے الحمدللہ سورۃ الشورى مکمل کر لیا، اس کی ہم نے 5 رکوعیں مکمل کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ہمیں اس جتنا ہم نے پڑھا اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. سمپل سا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ، اللہ کے نبی کی سنتوں کا راستہ، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی باتیں ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح سے زندگی بتانا ہے، کس طرح سے غصہ نہیں کرنا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے غصہ نہ کرنا. آج کل ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کے بڑے مسائل ہیں اس دنیا کے اندر، اور غصہ بہت بہت بری چیز ہے. لیکن اللہ نے غصہ کو پیدا فرمایا. اللہ پاک فرما رہے کہ غصے کو کنٹرول کرو، ضبط کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ غصہ مت کرو. سنتیں ہیں غصے کی: وضو کر لیں، جگہ بدل لیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، لیٹے ہیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ کچھ سنتیں ہیں غصے کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کے، شیطان کے، ہر چیز کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.